اپنے شو MBG اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار کی تعیناتی کے حوالے سے خبریں ایک بار پھر گرم ہیں۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سرگرمیاں دیکھتے ہوئے، ان کے دوروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ شاید ایک اور ایکسٹینشن انہیں دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے؟ اس آپشن پر غور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور کیا جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینا بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے؟ اور بالفرض اگر یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور وہ 29 نومبر کو گھر چلے جاتے ہیں تو ان کے جانشین کی تعیناتی کے حوالے سے کون کون سے نام زیر غور ہیں؟ افواج پاکستان کے کون سے جرنیل ہیں جو سینئر موسٹ ہیں اور آرمی چیف بننے کی جو دوڑ ہے اس میں شامل ہیں؟ کیا کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کوئی چانس بن سکتا ہے کہ انہیں آرمی چیف تعینات کر دیا جائے، یا کم از کم کیا ان کا نام جو ہے وہ زیر غور آ سکتا ہے؟ آج کے شو میں ہم یہی سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ پروگرام جو ہے کچھ طویل ہو، لیکن جو لوگ کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بے شک ابھی کر لیں، لیکن اس میں ہم جتنے بھی امکانات ہیں ان سب کا جائزہ لینے کی اور جو مکمل سینیریو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو 6 سالہ دور ہے وہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 26 نومبر 2016 کو انہیں آرمی چیف تعینات کیا تھا۔ 29 نومبر 2016 کو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے آرمی چیف کے طور پر جو ہے وہ کمانڈ سنبھالی تھی۔ 29 نومبر 2019 کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن کئی ماہ پہلے ہی اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی 3 سال کے لیے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ ڈرامائی طور پر اس کا نوٹس جو ہے اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کوسہ نے لے لیا۔ اس پر سماعت ہوئی اور سماعت پر کس طرح سے حکومت کو سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال اس کے بعد حکومت کو یہ مہلت دی گئی کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ اس حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کریں، اور پھر پارلیمنٹ نے اس حوالے سے قانون سازی کی، اور نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو 3 سالہ توسیع ہے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، بلکہ جو سروسز چیفز ہیں ان کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر کی جو حد ہے، اپر ایج جو لمٹ ہے، وہ اس قانون سازی کے نتیجے میں 64 سال کر دی گئی۔ موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی عمر 61 برس ہے، اور ٹیکنیکلی سپیکنگ تکنیکی اعتبار سے ابھی 3 سال باقی ہیں ان کے، اور انہیں ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس حوالے سے افواہیں بھی زیر گردش ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب لندن تشریف لے گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو وہاں پہ ان کی ایک اہم ترین سیاسی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس میں سارے معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں۔ اور یہ جو سیلاب زدگان کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت زیادہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں، تو اس سرگرمی کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں جا رہے اور انہیں ایک اور ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ میری معلومات کا جہاں تک تعلق ہے، میری اطلاعات، میری معلومات اور میری رائے کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ اس حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے۔ خود جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، بطور ادارہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے، اور سیاسی قیادت کو بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لے رہے، اور اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پر وہ گھر چلے جائیں گے۔ یہ جو آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ UAE کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے جو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیا گیا، ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کو لنڈن جو ہے وہ جو تقریب تھی فوج کی اس میں بلایا گیا، انوائٹ کیا گیا، یا پھر ابھی یہ جو سیلاب زدگان کے حوالے سے جو کمپین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تو دراصل یہ الوداعی ایک کرٹسی کا مظاہرہ جو ہے
وہ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے الوداعی دورے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھرا میلہ چھوڑ کر جو ہے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید پھر باعزت واپسی کا راستہ جو ہے وہ ممکن نہ رہے۔ تو یہ سارا جو اہتمام آپ کو دکھائی دے رہا ہے، میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ 29 نومبر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پہ گھر چلے جائیں گے۔ ان کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہرگز زیر غور نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ جی اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ 29 نومبر 2022 کو گھر چلے جاتے ہیں مدت ملازمت ختم ہونے پر، تو ان کا ممکنہ جانشین کون ہو سکتا ہے؟ سینئر موسٹ جرنیل جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ کیا اس حوالے سے جو پروسیجر ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ بالکل اس حوالے سے جو مشاورت ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو اس کا پروسیجر ہے اس کو انیشیٹ کر دیا گیا ہے، اور مختلف ناموں پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ سیاسی قیادت کی طرف سے مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کیا مشاورت ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس وقت سینئر موسٹ جنرلوں کی فہرست میں جو ہے وہ کون شامل ہیں، کون آرمی چیف بننے کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہے۔ فی الحال تو سینیارٹی لسٹ جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ یہ سینیارٹی لسٹ جو ہے یہ تبدیل ہوگی اسی مہینے میں جس کا آغاز ابھی ہوا ہے، کیونکہ 28 ستمبر 2022 کو افواج پاکستان کے 6 میجر جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہونا تھے۔ 6 میں سے 5 ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ایک کیوں نہیں ہو رہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جب کوئی بھی افواج پاکستان کا کوئی افسر جو ہے وہ میجر جنرل کے رینک سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ پروموٹ ہوتا ہے، تو یہ پروموشن 4 سال کے لیے ہوتی ہے۔ 4 سال کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لینی ہوتی ہے اگر اس کو اگلے رینک میں پروموٹ نہ کر دیا جائے۔ تو 28 ستمبر 2018 کو 6 جو میجر جنرل ہیں انہیں پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا، اور 28 ستمبر 2022 ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ ہے۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان ہیں، لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ جو 5 جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں یہ 28 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو سینیارٹی لسٹ جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اور جو نئی سینیارٹی لسٹ آئے گی اس کے مطابق جو سینئر موسٹ جرنیل ہوں گے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہوں گے، جو GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جب ان 6 میجر جنرل کے ساتھ دیگر جو ہیں 5 میجر جنرل ان کے ساتھ جب پروموٹ ہوئے تھے 28 ستمبر 2018 کو، تو یہ 28 ستمبر 2022 کو ریٹائر کیوں نہیں ہوئے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے کسی بھی رینک پہ، چاہے آپ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنیں یا میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوں، تو جب آپ رینک لگاتے ہیں اور آپ کی سیریمنی ہوتی ہے تو اس وقت سے اس مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6 میجر جنرل پروموٹ ہوئے ان میں سے جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں ان کی ترقی تو ان کے ساتھ اناؤنس ہوئی، لیکن انہوں نے جو ستارے لگائے ان کی جو تقریب ہوئی وہ 2 ماہ کی تاخیر سے ہوئی، لہٰذا یہ 26 یا 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت نوید مختار صاحب جو ہیں وہ DGI کے تھے، اور چونکہ یہ عاصم منیر جو ہیں پہلے DGMI کے طور پہ کام کر چکے تھے، اس لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں اگلا DGI لگانا ہے۔ اب چند روز باقی تھے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی ریٹائرمنٹ میں، تو یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ انہیں وہاں سے کسی اور جگہ لگایا جاتا اور پھر چند روز بعد وہ ریٹائر ہوتے، لہٰذا انتظار کیا گیا۔ 25 اکتوبر جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تھی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی۔ 10 اکتوبر 2018 کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ DGI لگایا گیا، اور پھر انہوں نے 25 یا 26 اکتوبر کو جو ہے وہ بطور DGI چارج لیا، اور وہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ نیا عہدہ جو ہے وہ انہوں نے سنبھال لیا۔ لہٰذا جو حلقے ہیں متعلقہ حلقے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ 26 یا 27 نومبر ہے، اور چونکہ
یہ جو دونوں عہدے ہیں ان پہ تعیناتی نومبر کے آخر میں ہونی ہیں. تعیناتی ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے کچھ دن، لیکن جو چارج لینا ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ تقریباً 27 نومبر کو جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پہ جو نئے صاحب تعینات ہوں گے وہ چارج لیں گے، اور پھر 29 نومبر کو جو ہے نئے آرمی چیف نے جو ہے وہ کمانڈ سنبھالنی ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نہ صرف اس دوڑ میں شامل ہیں بلکہ اس جو فہرست ہے اس میں سر فہرست ہیں، سب سے آگے ہیں، سینئر موسٹ ہیں. اور یہ ڈیٹ کوئی آگے پیچھے جو ہے وہ کیوں ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ 26 نومبر کو خالی ہو رہا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 27 نومبر کو جو ہے وہ خالی ہو سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا ہیں، جب انہیں 4 اسٹار جنرل بنایا گیا اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی تعینات کیا گیا 21 نومبر 2019 کو، تو انہوں نے 27 نومبر 2019 کو جو ہے وہ اس عہدے کا چارج جو ہے وہ سنبھالا تھا. جبکہ اس سے پہلے جو جنرل زبیر محمود حیات ہیں انہوں نے 28 نومبر 2016 کو جو ہے وہ چارج لیا تھا جنرل راشد محمود سے. تو اگر انہوں نے 28 نومبر 2016 کو چارج لیا اور 27 نومبر 2019 کو چارج چھوڑا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی ہیں جنہوں نے 27 نومبر 2019 کو چارج لیا تھا وہ بھی 26 نومبر 2022 کو اس عہدے کا چارج جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اور شاید یہی جو ہے ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی. تو لہٰذا اگر آرمی چیف کے لیے نہ صحیح تو انہیں چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سینئر موسٹ جنرل ہیں، پہلے نمبر پر ہیں سینیرٹی میں، اور یہ ڈی جی ایم آئی رہے ہیں 2017 میں. پھر جب ان کی پروموشن ہوئی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ تو پھر یہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیے گئے، اور 8 ماہ تک یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور پھر انہیں ہٹا کر جنرل فیاض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا. اس کے بعد یہ کور کمانڈر گجرانوالا رہے ہیں، اور اب جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر کام کر رہے ہیں. بطور ڈی جی آئی ایس آئی اتنا مختصر عرصہ یہ کیوں رہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی بن نہیں پائی. جو ان کے مطالبات تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے ماننے سے انکار کر دیا. مثلا ایک انہیں کہا گیا کہ بجٹ آپ ہمیں مینیج کر کے دیں، تو اس پہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جی یہ سیاسی بندوبست کرنا جو ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ خبریں آئیں، ظاہر ہے کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کی تو تمام معاملات پہ نظر ہوتی ہے. جب تحفے تحائف جو ہیں وہ خاتون اول کو ملنا شروع ہوئے، جو ریل اسٹیٹ ٹائکون ہیں ملک ریاض، ان کی طرف سے، تو اس کی تفصیل جو ہے کچھ وہ گوش گزار کی ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم کو. انہوں نے بتایا کہ اپنے گھر کے آپ کے جو معاملات ہیں آپ کو ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس طرح سے بطور رشوت ایک ہار بھجوایا گیا ہے، انگوٹھی بھجوائی گئی ہے، اور دیگر جو ساری چیزیں تھیں، جو سارے معاملات تھے وہ فراگوگی کے ذریعے جو معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے، ان کی ساری تفصیل جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ یہ باتیں گوش گزار کی وزیر اعظم کے. وزیر اعظم نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا کہ جی اس بندے کو میرا اعتماد حاصل نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پلیز ہٹا دیں، اور جنرل فیاض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیں. چنانچہ 8 ماہ بعد ہی انہیں ہٹا کے لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا. تو جو عسکری حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں انہیں آپ یہ جو متوقع امیدوار ہیں ان کی فہرست میں سے آپ ڈارک ہارس آپ کہہ سکتے ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک عہدے کے لیے لازمی انہیں کنسیڈر کیا جائے گا. بہت زیادہ امکانات ہیں اس بات کے کہ انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگا دیا جائے. جو سینیارٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں ان کا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہے، اور یہ 4 جنرل ہیں جن کا تعلق اس فہرست میں جن کا تعلق ایک ہی بیچ سے ہے، اور جن کا تعلق ایک بیچ سے ہے 4 جنرلوں کا، ان میں سے یہ سینئر موسٹ ہیں. جنرل راحیل شریف کے دور میں ڈی جی ایم او رہے ہیں، اور پھر چیف آف جنرل سٹاف یہ رہے ہیں جو
آرمی چیف کے بعد جو دوسرا طاقتور ترین عہدہ ہوتا ہے اگر آپ ہیرارکی کے اعتبار سے فوج میں دیکھیں تو سی جی ایس رہے، اور ابھی یہ کور کمانڈر راولپنڈی ہیں اور بہت قابل افسر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی جو دونوں عہدے ہیں ان کے لیے انہیں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، یعنی آرمی چیف کے طور پہ بھی انہیں کنسیڈر کیا جائے گا، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے طور پر بھی انہیں جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ سینیارٹی میں جو تیسرے نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، وہ ابھی سی جی ایس ہیں، یعنی چیف آف جنرل سٹاف ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آرمی چیف کے بعد جو فوج کی ہیرارکی میں یہ دوسرا طاقتور ترین عہدہ ہے، دوسرا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے۔ تو یعنی جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ پہلے سی جی ایس تھے اور اب کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، جبکہ جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ پہلے کور کمانڈر راولپنڈی تھے اور اب وہ سی جی ایس ہیں، اور راحیل شریف کے پرنسپل سٹاف افسر بھی جو ہیں وہ یہ رہے ہیں۔ یہ سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں اور متوقع جو امیدوار ہیں ان کی فہرست میں شامل ہیں۔ جو چوتھے نمبر پہ ہیں سینیارٹی پہ وہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود ہیں، جو پہلے بارش نہیں ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں این ڈی یو کے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے۔ آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل انالیسز رہے ہیں، کور کمانڈر پشاور کے طور پر جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو جو پری ریکویسٹکس ہیں آرمی چیف بننے کے لیے وہ ساری موجود ہیں، یعنی فیلڈ کی پوسٹنگ بھی کی ہے اور جی ایچ کیو میں بھی انہوں نے جو ہے وہ پوسٹنگ وہ کی ہے، کور کمانڈر بھی جو ہے وہ رہے ہیں۔ جو سینیارٹی میں پانچویں نمبر پر ہیں ان کا نام کون نہیں جانتا، بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو اب ڈبل کور کمانڈر بن گئے ہیں۔ پہلے کور کمانڈر پشاور تھے، اب کور کمانڈر بہاولپور ہیں۔ اس سے پہلے آئی ایس آئی میں ڈی جی سی رہے اور سیاسی بندوبست کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے۔ پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بنائے گئے۔ ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ پرانی شناسائی ہے۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو فیض حمید جو ہیں وہ پون واقل میں ایک انفینٹری ڈوین کو جو ہے وہ کمانڈ کر رہے تھے، اور جب ان کی پروموشن ہوئی، ان کو پہلے تو آرمی چیف انہیں آئی ایس آئی میں لے کے آئے، اور پھر جب ان کی پروموشن ہوئی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ، تو پہلے انہیں جی ایچ کیو میں ایڈجوئنٹ جنرل تعینات کیا گیا، پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، اور پھر یہ جو تعلقات ہیں کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہے۔ اسی معاملے پہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا، اور اس کا واضح اظہار عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ عرصہ مزید جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کرتے رہیں، لیکن ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اور یہیں سے جو سیم پیج ہے وہ پھٹ گیا اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سینیارٹی میں پانچویں نمبر پہ ہیں۔ سینیارٹی میں جو چھٹے نمبر پہ جنرل ہیں ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، یہ ابھی کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں، بڑے ہونہار اور قابل افسر جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ جی ایچ کیو میں ایڈجوئنٹ جنرل کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ لاہور میں انفینٹری ڈوین کو انہوں نے کمانڈ کیا ہے 2011 اور 2013 میں۔ یہ اس وقت کے جو صدر ہیں، صدر پاکستان آصف زرداری، ان کے ملٹری سیکٹری کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کا نام بھی جو ہے متوقع امیدوار جو ہیں ان کی فہرست میں شامل ہے، اور بلکہ یہ افواہیں بھی ہیں کہ خود جو آرمی چیف ہیں، موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ انہوں نے بھی سفارش کی ہے یا وہ بھی سفارش کر سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ جی انہیں میرے جانشین کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو جانے والا چیف ہوتا ہے اس کے مشورے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس والے سے بہت سی مثالیں جو ترازو پہ سپہ سالار سیریز ہے اس میں بتا چکا ہوں، اور دہرانے کا وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت سارے آرمی چیف نے جو ہے وہ اس وزیر اعظم کو سفارش کی، اور لیکن وزیر اعظم نے اس مشورے کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جانے والے آرمی چیف کی سفارش مانی گئی ہو اور اس کی سفارش کے مطابق تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہو۔ دوسری ان کے حوالے سے اہم بات یہ کی جاتی ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کے حوالے سے کہ چونکہ زرداری صاحب کے ملٹری سیکٹری رہے ہیں تو ان سے ان کی شناسائی واقفیت، تو زرداری صاحب نے ان کا نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہے، لہٰذا ان کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے، میاں نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ
آرمی چیف تعینات کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور سابقہ تجربے کی روشنی میں سیاسی قیادت کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہو چکی ہے کہ جی ہر دور میں اپنا آدمی ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، بڑی سوچ کے بعد، غور و فکر کے بعد جو ہے، سارے ڈوزیر دیکھنے کے بعد اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد، کبھی 5ویں نمبر سے، کبھی 6 نمبر سے، کبھی 7ویں نمبر سے کسی بندے کو اٹھا کے جو ہے وہ اوپر لایا گیا اور یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے ہماری جو ہے وہ بنے گی، لیکن وہ بن نہیں سکی۔ تو اب سیاسی قیادت کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ جی کوئی اپنا بندہ نہیں ہوتا، اور جب کوئی اپنا بندہ نہیں ہوتا تو پھر کیوں نہ میرٹ پہ تعیناتی کی جائے، نیچے سے اٹھا کے کسی کو چیف بنانے کی کیا ضرورت ہے جب اس نے ہمیں ہی آنکھیں دکھانی ہیں بعد میں، تو پھر یہ گند جو ہے کا ٹوکرا سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کالک اپنے منہ پہ ملنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا میرٹ پہ تعیناتی کی جائے، جو سینئر موسٹ ہے اسے آپ جو ہے وہ چیف بنا دیں۔ تو لہٰذا ایک تو فوجی جو سیاسی قیادت ہے، میرے ذرائع کے مطابق وہاں یہ سوچ جو ہے وہ پنپ رہی ہے، یہ سوچ موجود ہے کہ جی میرٹ پہ تعیناتی کریں، جو سینئر موسٹ ہے اسے آپ جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگا دیں، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے اسے آپ آرمی چیف بنا دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس چکر سے نکل آئیں کہ فلانا ہمارا بندہ ہے اور فلانا ہمارا بندہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شریف خاندان ہے اس کے آپس میں بھی چاہے اختلافات ہوں، لیکن میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب وہ یہ کیوں چاہیں گے کہ زرداری صاحب کا بندہ جو ہے اسے وہ چیف بنا دیں؟ یعنی اس کا بیگیج تو ان کے حصے میں آئے، تنقید تو ان کے حصے میں آئے، باتیں تو ان پہ ہوں کہ جی دیکھیں آپ نے نیچے سے 6 نمبر پہ جو بندہ تھا اسے اٹھا کے چیف لگا دیا، اور وہ ہو زرداری صاحب کا بندہ، تو وہ یہ ذمہ داری کیوں لیں، وہ یہ فیصلہ کیوں کریں؟ تو اس بات کا امکان مجھے بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ ایک اور جو کنٹینڈر ہیں ان جو 6 لوگوں میں، وہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود ہیں، جو NDU کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت قابل افسر ہوں گے، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ NDU کو اٹھا کے جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیا گیا ہو۔ یہ پوسٹ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو آپ نے کھڈے لائن لگا دیا، ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ عرصہ آپ نے خدمات سے استفادہ کرنا ہے، تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ نے جو ہے پریزیڈنٹ NDU جو ہے لگا دیا۔ ایک اور جو امیدوار ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جن کا بہت نام لیا جا رہا ہے، تو مختصر یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کا نہ صرف یہ کہ کوئی امکان نہیں ہے آرمی چیف بننے کا، بلکہ شاید وہ جو متوقع امیدوار ہیں جن کے ناموں پہ غور کیا جائے گا شاید وہ ان میں بھی شامل نہ ہوں۔ میں پہلے اپنے ایک شو میں بتا چکا ہوں کہ ڈبل کور کمانڈر کبھی بھی جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بنا، اور پھر جو جنرل اتنا زیادہ متنازع ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، اب وہ بات بھی اس کے حق میں نہیں جاتی۔ حمید گل کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ DGI صحیح رہے، کتنے مشہور تھے، کتنا ان کا نام تھا، لیکن وہ آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بن پائے۔ تو یہ 3 نام اگر ہم نکال دیں، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، تو باقی 3 نام جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، یعنی کوارٹر ماسٹر جنرل اور چیف آف جنرل سٹاف اور کور کمانڈر راولپنڈی۔ اگر آپ میری رائے لیں تو مجھے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں وہ ڈارک ہارس ہیں فوج میں۔ اگر ایک دن بھی کوئی آگے پیچھے کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ سوچ کار فرما ہوتی ہے، تو یہ جو ان کی مدت 2 مہینے بڑھائی گئی ہے، آگے کی گئی ہے، تو وہ میرے خیال میں ایسے نہیں کی گئی۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ بہت قابل افسر ہیں، بڑا ان کا نام ہے اور سینیئرٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ سیاسی قیادت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی اس بار غلطی نہیں کرنی، یہ حماقت نہیں کرنی، اپنا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی، جو سینئر موسٹ ہے بس اس کو ہم بنا دیں گے۔ تو اگر سینئر موسٹ والے فارمولے پہ عمل ہوتا ہے تو پھر تو بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنایا جا سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو سینئر موسٹ ہیں کور کمانڈر راولپنڈی، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، انہیں افواج پاکستان کا نیا سپہ سالار یعنی آرمی چیف تعینات کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے آگے چل کے حالات جو ہیں کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے مطابق
میں نے سب سینئر موسٹ جنرلوں کے پروفائلز بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی جو ہے وہ کر دیا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.